بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص اور مجرب ترین وظیفہ شیئر کریں گے کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی شخص 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اس کے جتنے بھی روحانی اور جسمانی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، کاروبار کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، رشتے کی بندش ہے، نکاح کی بندش ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، جادو جنات کی وجہ سے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، گھر میں ہر وقت گھبراہٹ بے چینی ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ عز و جل ماہ شعبان کا چاند دیکھنے سے پہلے صرف 7 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے لاڈلی صورت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ان تمام مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی علاج بالقرآن سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر دیں تاکہ اس طرح کی علمی اور روحانی وظائف والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ پیارے دوستو، ماہ شعبان اسلامی 8واں مہینہ ہے اور یہ بہت ہی بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ استغفار کرنے، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کو پانے والا مہینہ ہے، لہٰذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا مہینہ ہے۔ تحفۃ المسلمین میں ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی کہ الہی تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عنایت کیا، مجھے کیا بخشا؟ اللہ نے فرمایا آپ کو شعبان دیا۔ شعبان آپ کی امت کے گناہوں کو مٹا دے گا اور شیطان کے مکر کو فنا کر دے گا۔ ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان بہت ہی زیادہ فضیلت کا مہینہ ہے، لہذا جو شخص شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، درمیان میں صرف 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھے اور 313 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھے، اس کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور اس پر، اس کے گھر پر، اس کے دسترخوان پر، اس کے کاروبار پر رزق کی بارش ہوگی۔